تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی، ماں سوائے ان صورتوں کے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ تیسرا بڑا گناہ جس میں اکثر ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسلامک ٹپس چینل پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کہ اپنی اولاد کو بھوک کے خوف سے مار ڈالنا، اس فرمان کو سمجھیں گے۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملے تو لائک کرنا مت بھولیے گا، آپ کا یہ تعاون ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بدلنے والی سنہری باتیں روزانہ شام 7:15 پر آپ کو سننے کو ملیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، یہ آپ کی ہمارے ساتھ محبت ہوگی۔ بنا وقت ضائع کیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے یعنی اللہ، اس کے ساتھ کسی کو بھی اس کی ذات یا صفات میں شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس شخص نے پھر سوال کیا، اس کے بعد اللہ کے نزدیک کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے ساتھ کھائے گی۔ اس کے بعد اس صحابی رسول نے سوال کیا کہ حضور، اس کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان کی یہ آیات نازل فرمائی، جن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا یقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا یزنون، صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے اس فرمان کو تھوڑی سی وضاحت سے سمجھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے آ کے سوال کیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ذات کے اندر، اس کی صفات کے اندر، اس کی عبادات کے اندر، اس سے دعائیں مانگنے کے وقت کسی کو اس کا ہمسر سمجھ لینا، اس کی مثل سمجھ لینا، اس کی طرح سمجھ لینا، دعاؤں کا قبول کرنے والا، حاجتوں کو پورا کرنے والا کسی کو سمجھ لینا، یہ کیا ہے؟ شرک ہے، جو کہ سب سے بڑا گناہ ہے، جس کی توبہ کیے بغیر معافی نہیں ہے۔ دوسرا بڑا گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں جس بات کو قرار دیا گیا وہ آج ہمارے معاشرے میں عام ہے، اور بہت سارے اداروں کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ مہنگائی کے خوف سے، معاش کے خوف سے، بھوک کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل کیا جا رہا ہے۔ قتل کرنا یہ نہیں ہوتا کسی کا گلا گھونٹ دیا، گلا دبا دیا، صرف یہ نہیں ہے، بلکہ خاندانی منصوبہ بندی کے نام پہ جتنا کچھ ہو رہا ہے، ماں سوائے ان صورتوں کے جن کی شریعت نے اجازت دی ہے، جس کی رہنمائی علماء حق سے لی جا سکتی ہے کہ کس کس شکل میں آپ بچے کا وقفہ کر سکتے ہیں، شریعت نے اجازت دی ہے۔ اس کے علاوہ جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں آتا ہے، لہٰذا ان تمام طریقوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہوگا، کیونکہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، تربیت کرنے والی ذات وہ اللہ کی ہے۔ ہمارے ذمہ میں کوشش ہے، ہمارے ذمہ میں محنت ہے، باقی جو کچھ کرنا ہے، پورے نظام کو جس نے سنبھالنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے، وہ سب کچھ کرے گی۔ تیسرا بڑا گناہ جس میں اکثر ہمارا معاشرہ مبتلا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر اس کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے کہ
ہمسایہ کی بیوی کے ساتھ زنا، اگرچہ زنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کی بہت بڑی سزا شریعت مطہرہ نے مقرر کی ہے، اور آج اگر قرآن کی بتائی ہوئی سزا کو نافذ کر دیا جائے تو ہو نہیں سکتا کہ جتنے زنا کے کیس آ رہے ہیں ان میں 70% کمی نہ ہو جائے۔ پکی بات ہے، کیوں؟ یہ قانون اس ذات نے دیا ہے جو اس نظام کو ہم سے کئی درجے بہتر سمجھتی ہے۔ آپ نافذ کر کے تو دیکھیں، سستی ہماری ہے کہ ہم اس قانون کو نافذ نہیں کرتے۔ تو زنا ایک ایسا مرض، ایک ایسا گناہ کہ جس کی وجہ سے طلاق کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں، گھروں سے برکت نکل جاتی ہے، گھروں کے اندر نحوست آتی ہے۔ لہٰذا اس بڑے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا ہوگا، وگرنہ ہمیں خسارے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ امید ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اپنی نمازوں کا خیال رکھیے گا، دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی فکر ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔